السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، دین کے اندر، اسلام میں، مذہب اسلام میں اعمال کے سلسلے میں مسائل مختلف ہیں اور اس کے ائمہ بھی مختلف ہیں. کسی نے حدیث سے کچھ چیز نکالی، قرآن و حدیث سے ایک چیز پیش کی، اس کے اوپر ان کے پاس دلائل تھے، انہوں نے وہ بات امت کے سامنے رکھی. دوسروں نے کچھ اور چیز دیکھی قرآن و حدیث سے، انہوں نے استنباط کیا، نکالا اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا. تو مسائل میں اختلاف ہے. فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، الگ الگ ہے. سب کا نظریہ ایک ہی تھا، قرآن و حدیث سے امت کے سامنے ایک بات پیش کریں. بس انہوں نے پیش کر دی. ایک طبقہ امت کا لگا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چل رہا. یعنی مسائل کے اندر کچھ جزوی اور فروعی اختلافات تھے، ہے، رہیں گے، اور امت اس پر عمل کر رہی ہے، چل رہے. اسی طرح تصوف کے اندر آدمی کے اپنے اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں، اندرون کی اصلاح کے سلسلے میں امام ہیں. ایک ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے. انہوں نے اخلاق اور لوگوں کے طور طریقوں کو اس کے اندر سدھار لانے کی کوشش کی اور امت کو طریقے بتائے کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، یہ ایسا کرو، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد تہذیبی ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ ہے، بتایا لوگوں کو. اور بہت اہم ترین چیز ان کے پاس توحید تھی. سب پر بات ہوتی تھی، سب چیزیں بتاتے تھے، لیکن توحید کا غلبہ تھا، وحدانیت کا غلبہ تھا. ایک اللہ، کوئی اور نہیں، کوئی شریک اور صحیح نہیں اس کا. وحدانیت پر آپ نے بہت زیادہ بات کی، توحید پر. سلسلہ قادریہ کہلاتا ہے. ان کے اپنے حالات ہیں، ان کا ایک سلسلہ نکلا دنیا کے اندر، ایک بڑا طبقہ امت کا ان کے ساتھ لگا، ٹھیک ہے. اسی طرح شہاب الدین سہروردی کا بھی سلسلہ چلا. بڑے اللہ والے، انہوں نے بھی امت کو اخلاق کی تعلیم دی، اللہ کی طرف لگایا، دنیا کی بے رغبتی کی تعلیم دی. اصل چیز جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کی بات کی. ایک سلسلہ چل پڑا، لوگ کچھ اس طرف بھی لگے.
جی اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک امام ہیں سلسلے تصوف کے، باطن کی اصلاح کے، اخلاق کی اصلاح کے، ایک بڑی شخصیت عالم اسلام کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو محبت کی تعلیم دی، الفت اور ہمدردی کی تعلیم دی، اور اللہ سے عشق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تعلیم دی، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف لگایا۔ یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ اسی طرح بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، وہ بھی لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، باطن کی طرف لگایا اور لوگوں کو سنت کے راستے پر لگایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف مت کرو۔ وہ ان کے پاس غلبہ تھا اس کی تعلیم انہوں نے دی۔ سب کا ماخذ، سب کا مرکز ایک تھا کہ لوگ اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹیں، آخرت کی طرف چلیں، دنیا کی برائیوں سے نکل جائیں۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ کچھ لوگ ان کی طرف بھی چل پڑے، ٹھیک ہے۔ فقہ کے اندر بھی ایسے ہے، ائمہ کا مختلف ہیں، 4 امام ہیں۔ تصوف کے اندر بھی 4 امام ہیں، الگ الگ ہے، لیکن سب کا مرکز ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ وہ بات ذہن میں رکھیں ہم۔ اسی طرح ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی گڑبڑ نہیں تھی، ہر ایک اپنے راستے پہ چل جاتا تھا، سب کی نیتیں ٹھیک تھی، درست تھی، وہ راستے پہ چلتے تھے۔ جو ان کے شیخ، جو ان کے استاد، جو ان کے امام، جو ان کے معلم کہتے تھے، اس راستے پہ چل پڑتے تھے، بات ختم ہوئی۔ اصلاح کا کام، دین کے حاصل کرنے کا کام، مسائل کے سیکھنے کا کام دنیا میں چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا۔ اچھا میرے دوست، تو کچھ اسی طرح آج موجودہ دور میں کچھ جماعتیں بنی ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک جماعت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک گروپ ہے، تنظیمیں ہیں، مختلف تنظیمیں، اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تنظیمیں الگ الگ ہیں، جماعتیں الگ الگ ہیں، گروپ الگ الگ ہیں، جی عنوانات الگ الگ ہیں، لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے میں اور اب میں فرق ہے۔ فرق یہ ہوا ہے، پہلے اختلاف تو تھا، لیکن اختلاف کے باوجود ادب اور احترام تھا، ایک دوسرے کا عزت اور اکرام تھا۔ آج ویسا نہیں ہے، فرق یہ آیا ہے کہ اختلافات مخالفت پر آ گئی اور یہ چیزیں دین کے لیے نہیں رہ گئی، یہ چیزیں دینی نہیں رہی۔ لیول عنوان دین کا ہے، لیکن اس کے پیچھے دنیا طلبی ہو گئی۔ اب ایسا ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ میں بھی تو ایسا نہیں ہوں کہ یہ لیول لگا کر اس عنوان کے تحت میں کچھ دوسرے کام کر رہا ہوں، غلط راستے پر چل رہا ہوں، ایسا تو نہیں۔ دیکھیں آپ اپنا غور، اپنا جائزہ لیں۔ دوستو آپ سنتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، جب کوئی موقع آتا ہے، دینی مسئلہ آتا ہے، تو بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، مباحث ہوتی ہیں،
مناظرے ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ، دیکھتے ہو، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، ہم حق پر ہے، تم حق پر ہے، ہم صحیح تم صحیح، دونوں طرف دلائل کا انبار ہے۔ لیکن ذرا ہم ٹھنڈی اس سے دیکھیں۔ میں ایک مثال بتاؤں، ہم میں سے کوئی اگر کسی بزرگ سے وابستہ ہے، کسی بھی بزرگ سے وابستہ ہے، تو سچ جائزہ لینا، کیا اس بزرگ کی بتائی ہوئی باتوں پر، اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں کیا؟ جس سے ہماری وابستگی ہے، جس نیک بندے سے ہماری وابستگی ہے، جس اچھی تنظیم سے ہماری وابستگی ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں کیا؟ وہ اپنا جیسا ہے۔ مثال کے طور پر سلسلے قادریہ سے متعلق کوئی ہے بندہ ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی کے سلسلے سے وابستہ ہے، ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، نیک بندہ سمجھتا ہے، اور ان کے سلسلے میں داخل ہے، ان کے علوم حاصل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے، جو انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹایا ہے، لوگوں کو ان فرائض اور واجبات کی پابندی کی تعلیم دی ہے، کیا وہ ہے؟ قادری نام کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ نماز بھی نہیں ہے ہمارے پاس، فرض نماز، فرض نماز کس قدر سلسلے میں؟ سلسلے قادریہ میں ہے، اپنا تعلق کس سلسلے قادریہ سے، مگر متعلقہ مسجد کی صف میں ہم نہیں ہیں، صف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق سلسلے چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت بندوں میں ہمارا شمار ہے، لیکن قرآن مجید کی عاشقوں میں، ذکر کی عاشقوں میں، نماز کے عاشقوں میں ہمارا شمار نہیں ہے۔ ہم بوانگ دہل اور پوری قوت کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، وہ فرقہ جس جماعت کے بارے میں سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ایک فرقہ، یہی ایک جماعت کل قیامت میں نجات پائے گی، یہ ہے حدیث ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور کرو، کیا ہمارا سنتوں سے تعلق بھی ہے؟ ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اہل سنت والجماعت کے لیے اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں؟ کیا اہل سنت والجماعت کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ سود کھاتا رہے اور سنی بنا رہے؟ کیا اہل سنت والجماعت کے لیے یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ شراب اور جوے میں کام کرتا رہے اور سنی بنا رہے؟ کیا نقشبندی سلسلے والوں کے لیے اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ شیونگ کرتا رہے اور پھر نقشبندی سلسلے میں برقرار رہے؟ کیا اس کو اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ زندگی شہوتوں اور منمانی کے اندر گزار لے اور پھر نقشبندی سلسلے میں برقرار رہے؟ کیا سلسلے نقشبندی میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ٹائی لگاتا پھرے اور یہودیوں اور نصرانی کے راستوں پر چلتا رہے اور مگر اپنے نام کے ساتھ نقشبندی لگانا نہ چھوڑے؟ ٹھنڈے اس سے جائزہ لے،
سکون سے جائزہ لیں. ہم کیا باور کرا رہے ہیں, ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں, لیکن ہم ہیں کیا اندر سے؟ ہم ہیں کیا؟ دیکھو میرے دوستو, ہمارے بول لینے اور ہمارے ناموں کے ساتھ کچھ لگا لینے اور دنیا کچھ باور کرا دینے اور دنیا ہمارے بارے میں کچھ سمجھ لینے پر فیصلہ خدا بندی موقوف نہیں ہے. وہ خدا کا فیصلہ تو اس پر ہوگا جو ہم ہیں, وہ نہیں جو ہم بتا رہے ہیں دنیا کو, وہ نہیں جو اپنے ناموں کے ساتھ لکھ رہے ہیں, وہ نہیں جو ہماری نام کی تختی کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے, اس پر ہمارے رب کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور اس پر اترائے ہوئے مزے میں ہم فلاں سے تعلق ہے, ہم فلاں بزرگ سے ہے, ہم فلاں ادارے سے, فلاں اللہ والے سے ہے. جی کہاں ہے کہاں؟ نہیں ہے نا, عملاً نہیں ہے نا. میرے دوستو, یہ نسبتیں اتنی گہری ہوتی ہیں, عمل کے ساتھ ایسی متعلق ہیں. اگر عمل کا دھاگا ٹوٹ گیا, عمل کا کنیکشن ٹوٹ گیا اپنے بڑے سے, تو پھر وہ لاکھ کہتا رہے, بولتا رہے, لکھتا رہے, لیکن خدا کے پاس اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اصل تعلق عمل سے ہی ہے. یہ نسبتیں عمل سے جڑی ہوئی ہو اپنے بڑوں سے تب ہے, نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے نا, قرآن مجید کی آیت سنی, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے, پڑھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا نا, کیا بول کے؟ بیٹے آ جا, کشتی میں بیٹھ جا, یا بنی ارکب معنا, بیٹے آ جا ہمارے ساتھ کشتی پہ بیٹھ جا. آج ہلاکت ہو جائے گی, آج بربادی ہے بیٹے. میری اس کشتی میں جو آئے گا وہ آئے گا, بچ جائے گا, جو ایمان لائے گا بچ جائے گا. بیٹا کیا بولا؟ نہ, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. بھئی پانی اوپر تک بھی چڑھا, اوپر آ گیا تو ابا میں ایسا کروں گا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کیا پہاڑ کو ڈبایا تھا؟ کیا پہاڑ ڈب جاتا کیا پانی کے اندر, سیلاب کے اندر, طوفان کے اندر؟ نہیں بولا, نہیں ڈوبا. معلوم ہے نا واقعہ, جب ڈوب رہا تھا بچہ تو باپ تو پھر باپ ہے, پیغمبر ہے, مگر بیٹی کی شفقت تو تھی نا, وہ فطرت ہے, طبیعت ہے. وہ پیغمبروں کے اندر بھی اپنی اولاد کی محبت تھی, ہے, رہے گی. تو دل للچایا, بے چین ہو اٹھے. جب بچہ ڈوب رہا تھا تو قرآن مجید نے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ جی سن لو میرے مالک, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا میرا اہل ہے, میرا اہل ہے, میرا بیٹا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے اہل کو بچانے کا وعدہ آپ نے کیا, میرے اہل کو بچانے کا آپ نے وعدہ کیا. میرا بچہ میرا اہل ہے نا. جواب کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ کیا جواب ہے اللہ کی طرف سے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک. نوح سنو, تمہارا بچہ تمہارا اہل نہیں ہے. حقیقی بیٹا تھا نا وہ, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا نا. قرآن مجید کیا اللہ کیا کر رہے, دیکھو نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہارا اہل نہیں ہے. یہ کاہے کو نہیں ہے؟ وہ بھی جواب دیا قرآن مجید, انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے. دھاگا ٹوٹ گیا. پیغمبر کا کہ بیٹے کا دھاگا
اپنے باپ پیغمبر سے ٹوٹ گیا، عمل صالح نہیں تھا، نیک نہیں تھا، کیا آپ سود کھاتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، سنتیں چھوڑتے رہے، قتل کا بازار گرم کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، رشوت لیتے رہے، لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی سے تعلق بنا رہے گا، شہاب الدین سہروردی سے تعلق بنا رہے گا، جی بہاؤالدین نقشبندی سے سلسلہ باقی رہے گا، معین الدین چشتی اجمیری سے تعلق باقی رہے گا، پیغمبر سے تعلق اس کے بیٹے کا نہیں رہا عمل غیر صالح پر، کیا یہ بدماشیاں، یہ بدکاریاں، یہ حرام کاریاں، یہ بے دینی، یہ قتل و غارت گری، مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے، وراثت کا پیسہ کھاتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، ان سلاسل سے نسبت ہے آپ کی؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بولتے رہو، تختی لگاتے رہو، جی کلر کلر کے کپڑے پہنتے رہو، جی اور محفلوں میں اچھل کود کرتے رہو، آپ ڈھول اور طبلہ بجاتے رہو، آپ ہے نہیں وہاں پر کچھ بھی، قصہ ختم ہو گیا وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، مگر چل رہا ہے یہ سلسلے چل رہے ایسے، نہ دین ہے، نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تراویح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر نسبتیں باقی ہیں۔ اچھا نہیں، یہی نہیں، اور آگے کی بھی چیز بڑھ گئی، چیز اور آگے بڑھ گئی، پھر یہ سب بھی بڑوں سے نسبتیں تعلق ہے، مگر یہ کیا، ارے وہ حضرت لے کے چلے آتے ہیں، جنت کی ٹکٹیں بھی بڑھ رہے ہیں، نجات پکی۔ اچھا اب موجودہ دور میں کچھ ایسے مشائخ بھی آ گئے، ایسے بڑے بھی آ گئے، جن کے ایک بڑے مریدین کا طبقہ بھی ایسا ہو گیا، جی جو خود وہ نمازیں نہیں پڑھتے، خود وہ بدکاریوں کی عادی ہے، چل رہا ہے، بے علمی اور بدعملی، برائیاں عروج پر ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ چھوڑو، یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو ہم درست ہے کہ نہیں ہے، یہ فلاں تنظیم، فلاں جماعت، فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، کیا کرتے آپ؟ کل قیامت کو نہیں پوچھیں گے کہ تو کس سے تعلق تھا تیرا، تو کیسا تھا، یہ پوچھیں گے۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، نسبت رکھتے ہیں، فلاں بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں، بات ہے، بولے تہجد کے بارے میں نے بات کیا، بولے کب اٹھتے ہو، کب پوچھا میں، اصل میں 3 بجے سوتا ہوں، میں صبح میں 8 بجے اٹھتا ہوں، بولے انا للہ، کیا کر رہے ہیں، بولا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ کئی کی نسبت ہے، کیا جماعت ہے، کیا بزرگ ہو، کیا ہو رہا، کیا یہ، ارے نماز فجر غیب ہے، کیا لے کے پھر رہے ہیں یہاں پہ؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ کیا نسبت جی اس کی، کیا جماعت جی اس کی، کیا تنظیم ہے صاحب اس کی، وہ کیا دین ہے بتاؤ آپ، فرض نہیں ہے، عجیب چرا صاحب ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرما اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو جی علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔